ساتھ کھڑا ہے، امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ یا رسول بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا۔ اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی۔ حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا۔ اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں۔ اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے۔ اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے، خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے، اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے، کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح، شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ، اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے، نشہ کو لینے۔ اللہ اکبر، 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں حقے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں، ویسے کہ کوئی میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حقے پر کوئی حکم لگاؤں، حکم بیان کرنا میرا کام نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ ابتدا حقے سے ہوتی ہے، حقہ تو کوئی حرام نہیں، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں، اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا، نشے کا، اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یزید بھی نشہ کر رہا ہے، آپ بھی نشہ کر رہے ہیں، اور یزید کے اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی والی سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے۔ آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے، آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنے۔ اللہ کے غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود بخود زمین میں دھس جائیں گے، زمین کے اندر جو ہے زمین بوس ہو جائیں گے۔ آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فلاں بلڈنگ گر گئی، فلاں بلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے، گھروں کے زمین بوس ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل
رہا ہے، وہ چل رہا ہے. میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں، لیکن اپنا کرتوت بھی تو دیکھو. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے دھرا ہے، وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات زمین پہ گر جاتے ہیں، زمینوں میں دھس جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں 2 گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں، 2 گناہ جب عمارتوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، گھروں کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک موسیقی ہے، میوزک ہے. جس گھر میں میوزک بجتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے راتوں رات ان گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک میوزک سننے والوں، کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے الفت نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ نہیں کی، جب وہ مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ کلمے سے محروم رہے گا. اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو. پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا، اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا. بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا کی، اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کو ہی جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا. امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں. کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے، ہمیں تلاوت بہت پسند ہے، ہمیں گریہ اللہ کے لیے کرنا بہت پسند ہے، ذکر اذکار بہت پسند ہے. وہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں مہلت دے دیں تاکہ آنے والی رات شب عاشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، گریہ وزاری کریں. آپ سے پوچھتا ہوں امام تو مہلت لے رہے ہیں عبادت کے لیے اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، عبادت کی طرف نہیں آتے. کتنی سادگی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. اگر تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ پر وقت کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک جرائم کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے؟ کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے. آخر موت ہے موت، آخر موت ہے موت. جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اللہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر. ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں. کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں
کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز اللہ اکبر۔ سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے، لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی، بلکہ معراج میں لامکاں پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا۔ سارے احکامات اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے، تو پھر انسان بچ نہ سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں، اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا، حقیر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں، امام تو سجدے کی، امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، کتنا دردناک وقت ہوگا۔ اللہ اللہ، جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا، اوروں کو جان سے محبت ہے لیکن علی کے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ